ٹھوکر نہ لگ جائے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا آج سے پہلے سینکڑوں بار آیا لیکن کبھی تو نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ سنبھل کے چلنا ٹھوکر لگ جائے گی. آج کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کے چلنا ٹھوکر لگ جائے گی. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ آج سے پہلے تیری ماں باحیات تھی, تیری ماں زندہ تھی. جب تو گھر سے نکلتا تھا تیری ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی. اے پروردگار میرے موسیٰ کی حفاظت فرمانا, لیکن تیری ماں کے انتقال کے بعد اب تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے اب اپنی حفاظت خود کرو. معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی اور پیغمبر کو بھی جب ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم تو گنہگار ہیں, اس لیے اے امت کے نوجوانوں ماں کی دعاؤں کو معمولی مت سمجھنا, ماں کی دعاؤں کو معمولی اور حقیر مت سمجھنا. قسم خدا کی ماں کی دعائیں وہ ہے جو بڑے بڑوں کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم تشریف لے جاتے ہیں اور چلتے چلتے آپ تھک جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو. اللہ اللہ پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے اے موسیٰ اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ, ایک نوجوان عبادت کر رہا ہے. اے موسیٰ اس نوجوان سے تم کہنا وہ تمہاری مدد کر دے گا, تمہاری سواری کا انتظام کر دے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم اللہ کا برگزیدہ رسول, اللہ کا بہت بڑا پیغمبر, اللہ اللہ کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا پیغمبر اس پہاڑی کے پیچھے جاتے ہیں تو ایک نوجوان نماز کی حالت میں دعا کی حالت میں ہے. آپ نے انتظار کیا اور کہا اے نوجوان مجھے غیب سے یہ حکم ملا ہے, اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ تم میری سواری کا انتظام کرو گے. میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں. اللہ اللہ اس نوجوان نے آسمان کی طرف بادلوں کی طرف اشارہ کیا. بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے, آنے کے بعد اس نوجوان نے کہا اے بادل کا ٹکڑا یہ اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ہے, انہیں جہاں جانا ہو انہیں اپنی جگہ پہ پہنچا دو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کا پیغمبر آپ نے کہا کہ اے نوجوان تیرے اندر اتنا پاور کہاں سے آیا, تیرے اندر اتنا پاور کہاں سے پیدا ہوا کہ تو آسمان کے بادل کو حکم دیا وہ بادل میری سواری کے لیے آ گیا ہے. یہ مقام تمہیں کہاں سے ملا, یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ ارے بادل کی حقیقت کیا ہے؟ اگر میں آسمان سے کہتا تو آسمان بھی میرے اشارے پہ زمین پہ آ جاتا. اس لیے کہ میں نے زندگی بھر اپنی ماں کی خدمت کیا, میری ماں مرنے سے پہلے مجھ سے راضی ہو گئی اور دعا کیا مولا میرے بیٹے کی زبان میں اتنی تاثیر دے کہ وہ جو کہے ساری چیزیں اس کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ایک نوجوان جب اپنی ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کر لیتا ہے اور ماں دعا کر دیتی ہے تو اللہ ساری چیزوں کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے. اللہ اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم کو یہ دکھایا اور بتایا ہمیں کہ دیکھیے ماں کا مقام کیا ہے, ماں کا مرتبہ کیا ہے. آپ کے ذہن و دماغ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ان کا بیٹا حضرات محترم بولیے مجھ بیچ میں بہت مختصر وقت ہے, دو چار کام کی باتیں آپ سنیں.
حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے، آنے کے بعد اس کی بوڑھی ماں آتی ہے، آنے کے بعد عرض کرتی ہے اے فاروق اعظم، اے نبی کے پیارے صحابی، اے خلیفۃ المسلمین، اے عمر ابن خطاب، آپ کی حکومت کا روب یہ ہے قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہ آپ کا نام سن کر دہلنے اور پگھلنے لگتے ہیں۔ اے فاروق اعظم، آپ کی حکومت کا روب و دبدبہ ایسا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، لیکن شیر کی مجال نہیں جو بکری پہ حملہ کر دے۔ سانپ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، سانپ کی جرأت نہیں فاروق اعظم کی خلافت میں کسی کو نقصان پہنچا دے۔ اللہ اللہ، اے فاروق اعظم، شیطان آپ سے کئی میل دور بھاگتا ہے۔ اے عمر ابن خطاب، آپ کا مقام یہ ہے، آپ نے خط لکھ دیا دریائے نیل کو، تو دریائے نیل بہنے لگا۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ خدا نے آپ کی شان میں آیت قرآن کی نازل فرما دیا۔ اللہ اللہ، اے عمر، آپ ہی کے مدینے میں، آپ کی حکومت میں میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، میرا بیٹا مجھے ستاتا اور پریشان کرتا ہے۔ حضرت عمر کو جلال آتا ہے اور ایک کارندہ بھیجتا ہے، اس بوڑھی عورت کے نوجوان بیٹے کو پکڑ کر دربار خلافت میں لایا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں لا کر حاضر کیا گیا۔ حضرت عمر نے اس بچے سے کہا کہ تیری ماں نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اپنی ماں کو ستاتا ہے، تو اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم کا دربار ہے، جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین، میری ماں نے جو کہا وہ سچ ہے، میں وہ کم نصیب انسان ہوں بیٹا ہوں جس سے میری ماں کو تکلیف ہے۔ آپ جو سزا دینا چاہے مجھے منظور ہے، میری خطا میری غلطی کی ہر سزا میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے سزا تجویز فرمائی اور بہت نرالی سزا ہے، بہت انوکھی سزا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے کارندے سے، حضرت عمر نے خادم سے کہا کہ 5 کلو وزن کے پانی کا چمڑے کی ایک تھیلی لے آؤ، اس میں پانی بھرو، اس کا منہ باندھ دو۔ آج ہم تھرمس میں پانی رکھتے ہیں، آج ہم بوتل میں پانی رکھتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے تھرمس اور بوتل کا تصور نہیں تھا۔ عرب کے لوگ پانی لے کر جو سفر کرتے تھے وہ جانوروں کا چمڑا سکھانے کے بعد، اس کو دباغت دینے کے بعد، اس کی بدبو ختم کرنے کے بعد چمڑے کو سل لیتے تھے اور اس کا منہ بنا کر اسی میں پانی رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے پانی کا ایک تھیلا منگوایا، 5 کلو وزن کا پانی اس میں ڈالا، منہ باندھ کر اس نوجوان کے پیٹ میں باندھ دیا اور کہا اے نوجوان، تیری سزا یہ ہے، پانی کا تھیلا، تیری سزا یہ ہے کہ پانی کے اس تھیلے کو 24 گھنٹہ یعنی 24 گھنٹہ تجھے پیٹ سے باندھ کر رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان مسکراتا ہے کہ میں نے سوچا تھا میری گردن اڑا دی جائے گی، میں نے سوچا تھا مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، یہ تو بہت معمولی سزا ہے، 5 کلو پانی کے وزن کا تھیلا مجھے پیٹ سے باندھ کر رکھنا ہے، یہ کون سی بڑی سزا ہے، وہ بھی 24 گھنٹہ۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کہا اس 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی حالت میں پانی کا تھیلا پیٹ سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ تم کھاؤ گے تو تھیلا لے کر، چلو گے تو تھیلا لے کر، نماز بھی پڑھو گے تو پانی کا تھیلا لے کر، ہر حالت میں تھیلا پیٹ سے بنا ہونا چاہیے۔ نوجوان گھر جاتا ہے، 2 گھنٹہ نہیں گزرتا کہ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، دوڑ کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے اے خلیفۃ المسلمین، آپ چاہو تو میری گردن اڑا دو، آپ چاہو تو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دو، لیکن یہ پانی کا تھیلا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اب 1 منٹ بھی میں اس تھیلے کو اپنے پیٹ پر لے کر نہیں چل سکتا۔ اس عذاب سے، اس سزا سے مجھ کو چھٹکارا دیجئے، اس کے بدلے جتنی بڑی سزا دینی ہو دے دیجئے۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم جلال میں آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتا ہے اور کہتا ہے نوجوان 5 کلو وزن کا پانی 2 گھنٹہ اپنے پیٹ سے باندھ کر نہیں رکھ سکا، اس ماں کو سلام کرو جو 9 مہینے تک تیرا بوجھ اپنے پیٹ میں لے کر چلتی رہی، تیرا بوجھ لے کر کھاتی رہی، تجھے لے کر چلتی رہی، تجھے لے کر سوئی، تجھے لے کر نماز پڑھی۔ ارے 2 مہینے
مہینے تک میری ماں پیٹ کے پر نہیں سویا کہ کہیں میرے لال کو چوٹ نہ لگ جائے. قدم اٹھایا تو سوچ سمجھ کر اٹھایا کہ کہیں گر کر تجھے چوٹ نہ لگ جائے. آج اس ماں کو گالی دیتے ہو. وہ نوجوان اپنے ماں کے قدموں پہ گرتا ہے. کہتا اپنی جان مجھے معاف کر دیجئے, مجھے پتا نہیں تھا, آج پتا چلا کہ آپ کی عظمت اور آپ کا مقام کیا ہے. دوستوں اور بزرگوں قربان جاؤ. اے نوجوان بڑے دھلے سے کہہ دیتے ہو اپنے ماں باپ سے چپ رہو, تم بوڑھے ہو گئے ہو, سٹھیا گئے ہو, تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر باپ اپنے بیٹے سے کچھ پوچھتا ہے تو آج کا نوجوان اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے تم بوڑھے ہو گئے ہو, سٹھیا گئے ہو, یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ اللہ. اے نوجوان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا سوچنا. آج تم کہتے ہو تیرے ماں باپ سے کہ آپ کی باتیں ہماری باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئے گی, تم تو بولنا جانتے ہو. ارے تیرے ماں باپ کے سمجھ میں تیری باتیں اس وقت بھی آ گئی تھی جب تو بولنا نہیں جانتا تھا, تب بھی تیری ماں تیرا باپ بغیر بولے تیری باتیں سمجھ جاتا تھا. آج تو بولنا جانتا ہے اور کہتا ہے چپ رہو, میری باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئے گی. قسم خدا کی اے نوجوانوں ایسا گناہ مت کرو, ایسی خطا مت کرو, اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا. اس لیے آپ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے قسم خدا کی. اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے, مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو تکلیف دے, اس کے ماں باپ اس بیٹے سے ناراض ہو اور وہ جوسیہ کی مسجد نہیں, پوری جامع مسجد نہیں, اجمیر بریلی کا چوشا, بغداد دربھنگا کسی بھی خانقاہ کی مسجد نہیں, بیت المقدس بھی نہیں, مسجد نبوی نہیں, خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر اگر وہ رو رو کر دعائیں مانگے, نبی فرماتے ہیں کہ اس نافرمان بیٹے کی دعا مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ اگر آسمان کو چھو جائے پھر بھی اس وقت تک اس کی دعا خانہ کعبہ میں جا کر بھی قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ماں باپ کو راضی کیجئے, ماں باپ کو راضی کیے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ کا رسول راضی نہیں ہوگا. حضرات محترم بس آخری بات سنیے مجاز کے حساب سے تاکہ نوجوانوں کو سمجھ میں آئے. اے میری قوم کے نوجوانوں, ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں آپ کے ذہن کے مطابق. جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں اور جس کے ابھی نہیں گزرے ہیں, جس کا ماں باپ زندہ ہے, جس کی ماں زندہ ہے, آپ ٹرائی کر کے دیکھو. اگر آج کرنا چاہتے ہو تو آج تجربہ کر لینا. اگر ماں باپ زندہ ہے, بیٹا رات کو 12 بجے گھر آتا ہے, دروازے پہ ابھی ایک بار آواز لگاتا ہے, ماں پکار اٹھتی ہے بیٹا آ گیا, دروازہ کھول دیتی ہے. لیکن اگر ماں باپ گزر گئے ہیں, میں ماں باپ کی اہمیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ماں باپ دنیا سے گزر گئے, آپ کی بیوی بچے جن پر آپ جان نچھاور کرتے ہو, جان قربان کرتے ہو, جن کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے, پوری دنیا لوٹ لینا چاہتے ہو کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. حضرات محترم آپ ماں باپ نہیں ہے, گھر پہ آؤ 12 بجے رات کو, ایک آواز پہ دروازہ نہیں کھلے گا بلکہ کئی آوازیں لگانی ہوں گی. آخر وجہ کیا ہے؟ ماں بھی تو انسان تھی, آپ کے گھر والے بھی انسان ہے. ماں ایک آواز پہ دروازہ کھول دیتی تھی اور پھر آپ کی بہو بیٹیاں, آپ کے بیٹے, آپ کی بیویاں ایک آواز پہ دروازہ کیوں نہیں کھلتا ہے؟ تو آپ تجربہ کیجئے. آپ یہ مت کہیے گا کہ ماں, آپ یہ مت کہیے گا کہ بیٹے کی وجہ سے ماں جاگ جاتی تھی. عقل مندوں نے کہا ہے اے انسان, ماں جاگتی نہیں تھی بلکہ جس ماں کا بیٹا گھر سے باہر ہو, تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ماں اس وقت سوتی ہی نہیں جب تک اس کا لال گھر واپس نہ آ جائے. اللہ اکبر. ماں کی نگاہیں دروازے پہ رہتی ہے کہ میرا لال کب آئے گا, یا اللہ میرے لال کو سلامتی کے ساتھ واپس لانا. اللہ اللہ. ماں کی قدر کرو, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی خدا کی دی ہوئی دولت ہے. ماں جب چلی جائے گی تب احساس ہوگا, آج ہے تو احساس کرو, انہیں راضی کر کے خدا کو راضی کر لو. حضرات محترم
محترم یقیناً جو بات میں آخری آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرات محترم، آج دیکھیے ماں باپ بڑے بڑے شہروں میں خاص کر کے فورن کنٹریز میں اولڈ ہوم نام کے مکانات بنے ہیں جس میں پورے ماں باپ کو لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے ہندوستان تو ایک تہذیب یافتہ ملک ہے، یہاں پر بھی بڑے شہروں میں اس طرح کے مکانات موجود ہیں جس میں پورے ماں باپ کو لے کر بچے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور باہر کے شہروں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے علاقے میں یہ رواج پیدا نہیں ہوا، اللہ کرے کبھی پیدا نہ ہو۔ اللہ اللہ! اولڈ ہوم یعنی بوڑھے بوڑھیوں کے رہنے کی جگہ۔ اللہ اکبر! ایک بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہوم میں لے جا کر رکھ دیا، گھر کا ماحول اس کو خراب لگ رہا تھا۔ بوڑھی ماں کھانستی ہے تو بہو کہتی ہے تمہاری ماں کھانستی ہے میرے بچے کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ بوڑھی ماں کھانستی ہے تو گھر کا ماحول تمہیں خراب ہوتا دکھتا ہے۔ قسم خدا کی جب تمہیں بچپن میں کبھی بخار آ جاتا تھا تو تیری ماں تیرا باپ رات بھر نہیں سوتا تھا۔ اللہ اکبر! کبھی اس زمانے کو یاد کرو۔ اللہ اکبر! وہ باپ وہ بیٹا اپنی پوری ماں کو لے جا کر اولڈ ہوم میں رکھ دیا۔ اللہ اللہ! اور پھر کبھی خبر لینے نہیں گیا۔ اچانک اولڈ ہوم سے فون آتا ہے، اس کے پاس خبر آتی ہے کہ تیری ماں کی روح نکلنے والی ہے، تیری ماں مرنے والی ہے، لیکن زبان پہ صرف بیٹا بیٹا ہے، ایک بار آ کر اپنی ماں کے گلے لگ جاؤ۔ وہ بیٹا آتا ہے، آنے کے بعد اپنی ماں کو اپنے گود میں اٹھاتا ہے۔ سر اس کی ماں بے ہوشی کے عالم میں بیٹا بیٹا کہہ رہی تھی، جو ہی بیٹے کی گود میں ماں کا سر آتا ہے ماں آنکھیں کھول دیتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میرے لال آ گئے، مرنے سے پہلے بس ایک تمنا تھی کہ میرا سر تیری گود میں ہو، میں ایک نگاہ تجھے دیکھ لوں۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، بیٹا نے ماں سے کہا ماں تیری کوئی آخری تمنا ہو، آخری خواہش ہو تو بتاؤ، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، زندگی بھر تکلیف دیا، مرنے سے پہلے کوئی آخری تمنا ہو تو بولو، تیرا بیٹا پوری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! ماں نے کہا بیٹا میری آخری تمنا پوری کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اس کمرے میں جہاں میں ہوں یہاں پنکھا نہیں ہے، ایک پنکھا لگوا دو۔ بیٹے نے کہا ماں اگر پنکھا لگوانا تھا تو اس دن کیوں نہیں کہا؟ جس دن لا کے تجھے رکھا تھا اس دن ضرورت تھی، آج تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، آج پنکھا کیوں لگوا رہی ہے؟ کہا بیٹا بہت گرمی ہے، پنکھا میں اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے لگوانا چاہتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، کل تو پورا ہو جائے تو تیرا بیٹا اگر تجھے یہاں چھوڑ کر جائے تجھے گرمی لگے گی تو میری روح کو تکلیف ہوگی، اس لیے اے میرا بیٹا تو اپنے لیے اس کمرے میں پنکھا لگوا لے۔ اللہ اللہ! ماں وہ ہے جو مرنے سے پہلے بھی بیٹے کا سکون ڈھونڈتی ہے، بیٹے کا آرام تلاش کرتی ہے، لیکن واہ اولادوں، واہ نوجوانوں، تھوڑی سی عیش و عشرت کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے بوڑھے ماں باپ کو بھول جاتے ہو۔ قسم خدا کی مت بھولو، دنیا میں جتنے لوگوں کو راضی کرنا ہو کر لو، لیکن ماں باپ راضی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، پھر خدا بھی راضی ہوگا، رسول بھی راضی ہوں گے، تمہارا پیر بھی راضی ہوگا۔ جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے، تم سوچتے ہو بابو حضور کی خدمت کر کے ہم بابو حضور کو راضی کر لیں گے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں بابو حضور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تو اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ حضرات محترم، یقیناً ماں باپ کی خدمت کیجئے، ماں باپ کو راضی کیجئے، تبھی جا کر اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، ان اولیاء کرام کے صدقے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول